وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرض نماز ادا کر بھائی ایو رب تعالی دا ارشاد کہیں صورت وچ نہیں معاف ہوندی یہ نیکیاں دی بنیاد بڑھ تو نمازی شلا ہووی اللہ راضی زڑا پڑھ کے نیک سوادے کم تر مول قضا نہ کر وقت حسین دیا دے بلغ العلا بکمالہ
کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز بنا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو نوجوان، آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان شہدائے اسلام کے عنوان سے انعقاد پذیر محترم مکرم برادر حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب زید مجدہ نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمجھ آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایسے پروگرام، ایسی محافل جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان سنایا جائے، اللہ ہم سب کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آگے کو کم کریں اور آواز۔ میں اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھا کے جاؤں، اس لیے جتنی دیر میں اور آپ یہاں بیٹھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، توجہ سے میری بات سننی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ شہادت کی موت، شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مقام، شہادت کا رتبہ، شہادت کی موت، یہ میرے اللہ کی طرف سے مؤمن کے لیے، مسلمان کے لیے تحفہ ہے اور انعام ہے۔ میں دلیل دوں گا، یعنی اس بندے کو شہادت کی موت مل جائے، شہادت کا مقام مل جائے، شہادت کا رتبہ مل جائے، تو وہ بندہ یوں سمجھے کہ اللہ کی نعمت اسے مل گئی ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کا خادم ہوں، اور اپنے اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور وہی بات گلی گلی محلہ محلہ کریا سناتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں جو بات کروں اس پہ دلیل اللہ کا قرآن ہو، مٹھے مدنی سوہنے محمد دا بٹھڑا فرمان ہو۔ میں اپنی بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، شہادت کی موت، شہادت کا رتبہ، شہادت کا مقام، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور انعام ہے۔ اللہ کی طرف سے بولے نعمت ہے اور انعام ہے۔ جب یہ بات اللہ کے قرآن نے بتائی، جب یہ بات میرے آقا نے، میرے محبوب نے لفظ سرکی چاکسان جو مذہب سے میرے مٹھے مدنی سونے محمد دی مٹھڑی زبان بولی، قربان ونجا میرے محبوب دے سامنے پہن والے لوگ، میرے محبوب دی خدمت دی اندر اٹھن والے لوگ، میرے محبوب دی خدمت پڑھن والے لوگ، میرے محبوب دے پاس تے کولوں قریب آون تے ونجن والے لوگ، جدو قرآن سنیا، محبوب دا فرمان سنیا،
ول اے لوگ، غور کری بڑی پیارا جملہ ہے، مذہب سے ایمان تازہ ہو سی، ول اے لوگ میں پڑھا تے دیکھا، میں قرآن انہاں دی زندگی نو ویکھا تے دیکھا تے پڑھا، ول اے لوگ رب کی دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں، مولا موت دے تو شہادت۔ سرائکی ایک علاوہ یا اردو والے ہاتھوں تے کر، سرائکی والے برابر ہلو، سندھی ماگے سمجھ اچھی ویندی، گلہان نہیں دیا، چلو مکس کرتے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے کہا، شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے۔ قرآن خود بول پڑا کہ جن لوگوں پر میں نے انعامات کی بارشیں برسائیں نا، ان میں سے ایک طبقہ شہیدوں کا ہے، ایک طبقہ۔ اب بولے سبحان اللہ کرے، میں قرآن پڑھوں۔ آئیے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، میری طرف دیکھیں یار، مغرب پڑھی ہے، ہاں جی، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے سنی، آپ نے سنی، اور فاتحہ سورت ایسی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ پڑھنے لگے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پڑھنے لگے ہیں، سننے لگے ہیں، اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگے، میرے کریم اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن بول پڑا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعامات کی بارشیں برسائی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بات بڑی پیاری ہے، قرآن مقدس کا انداز ہے۔ قرآن ایک جگہ تھوڑا سا انداز قرآن کا ہے بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ قرآن اس کی تفصیل خود ہی بیان کرنے لگتا ہے۔ یہاں تو آواز آئی ہے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے کریم اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیشہ ہمیں چلائے رکھ، جن لوگوں کے اوپر تو نے انعامات کی بارشیں برسائی ہے۔ یہاں اجمال ہے، آگے قرآن تفصیل بیان کرنے لگتا ہے، کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعامات کی بارشیں برسائی۔ ایکو اور بیس کم رکھ، ایک آواز رکھ، میں سمجھا۔ یہ میرا میسج سبق دوستوں کو سنانا ہے۔ جہاں نعمت مل جائے وہاں آہو بھکا نہیں کی جاتی، نعمت ملنے پر
او میرے بھائیو شکار پر والے ہو لاڑکان والے ہو نعمت ملنے پر سینہ کو بھی نہیں ہوتی نعمت ملنے پر داڑو فریاد نہیں ہوتا نعمت ملنے پر اللہ کی طرف سے انعامات آنے پر آئیے قرآن کا انداز ہے جب نعمت ملے شکر کر جب کوئی تکلیف آئے صبر کرنا ہے آئیے قرآن مقدس کا انداز ہے یا میرا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعامات کی بارشیں برسائی ہیں اللہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر تیرے انعامات ہیں آئیے منعم علیہم کون لوگ ہیں قرآن بول پڑا ہے دنیا والوں من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا قرآن کہتا ہے او دنیا والوں جن لوگوں کے اوپر میں نے انعامات کی بارشیں برسائی ہے پہلی جماعت نبیوں کی ہے دوسری جماعت صدیقین کی ہے تیسری جماعت شہیدوں کی ہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان مصطفیٰ جن کی اوپر یہ میں نے دیکھیں علماء بیٹھے ہیں ترجمہ گھر جا کے دیکھئے گا اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی اوپر میں نے انعامات کی بارشیں برسائی اللہ کون انعم اللہ علیہم من النبیین نبیوں کی جماعت ہے والصدیقین صدیقین کی جماعت ہے معلوم یہ ہوتا ہے نبیوں کے اوپر بھی انعامات ہے معلوم ہوتا ہے جو نبی ہے وہ بھی منعم علیہم ہے دنیا والوں جو صدیقین ہیں اور صدیقین کے اوپر بھی اللہ کے انعامات ہیں ماننا پڑے گا نبیوں کے اوپر بھی انعامات اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء نبیوں کے سردار کائنات والی نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا آئیے جھوم سے کہنا چاہتا ہوں کیوں نہ کہوں دنیا والوں اور سہاگ کے چہرے والے واللیل دیا زلفہ والا طہا کے تاج والا یاسین کے سہرے والا لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا الم نشرح لک صدرک کے سینے والا آئیے توجہ میری طرف نبیوں کے اوپر بھی اللہ کے انعامات نبیوں کا سردار میرا نبی ہے صدیقین کے اوپر بھی اللہ کے انعامات اور یاد رکھنا صدیقین کا امام ابو بکر صدیق شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر صدیقین کی اوپر بھی اللہ کی انعامات آئیے جھوم جائے تیسری جماعت تیسرا طبقہ والشہداء شہیدوں کی جماعت ہے چوتھا طبقہ والصالحین نیک لوگ اللہ کے قریب لوگ او میرے رب کے اولیاء لوگ ان کی اوپر بھی اللہ کے انعامات ہیں میں نے کہا شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے میں نے کہا شہادت کا مقام اعلیٰ مقام ہے میں نے کہا شہادت کا رتبہ اعلیٰ رتبہ ہے جب علماء نے جب میرے قرآن نے جب رب کے قرآن نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے آئے دنیا
دنیا والوں اتنی اللہ موت شہادت والی، پھر میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، کتابیں اٹھائی ہے، احادیث کی فرگردانی کی ہے، تو آواز آنے لگی ہے اتنی اعلیٰ موت شہادت والی کہ مقام والے نبی، شان والے نبی، مرتبے والے نبی، بلندی والے نبی، رفعت والے نبی، کائنات کے سردار نبی، اللہ کے محبوب نبی، اور دنیا والوں پھر میں نے پڑھا تو میرے نبی کی زبان بھی بول پئی ہے، میرے محبوب بھی صحابہ نے دیکھا کہ مانگنے لگے ہیں، اللہ کے محبوب التجا کرنے لگے ہیں، میرا کریم اللہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، میرے نبی اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، رب کی دربار میں التجا کر رہے ہیں، میرا کریم اللہ میں محمد کی بھی دل کی تمنا ہے، میں محمد دی بھی دل دی چاہتے کہ تیرا راہ ہوئے میں شہید ہوا ول دوبارہ زندہ تھیوا، ول شہید تھیوا ول دوبارہ زندہ تھیوا، میں محمد شہید تھی دا ونیا تے دوبارہ زندہ تھیوا۔ بیٹھے ہو نکتہ بڑا پیارا، شان میرے نبی دا پورے جہان تو پورے جہان تو میں آدھا ہوں اللہ کلو گھاٹے تے پورے جہان تو میرے نبی دا مقام ودے، اور رب العالمین رحمت للعالمین او ذوالجلال آمنہ دلال او خالق مخلوق او رازق مرزوق او داتا منگن والا او رب شاہ عرب عابد او معبود ساجد او مسجود او دا قرآن دی حدیث او دا حکم دا طریقہ او دی عبادت دی اطاعت او دا حکم دا طریقہ او دا راج دا رواج او راج والا محمد میں راج والا او احد تے احمد، اور دنیا والوں میں آتا ہودا پاسو پوری کائنات ہوئے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کئی ہزار نبی رسول پیغمبر ہوئے، پورا جہان ایک پاسے ہوئے، میں پاسو آمنہ ددر یتیم ہوئے، مٹھا مدنی محمد کریم ہوئے، میرا عقیدہ میرے لال بہر والے علماء دا عقیدہ اور دنیا والوں پوری کائنات جہان دا شان گھٹے تے مٹھے مدنی محمد دا شان ودے۔ آئیے غور کرو لفظ آکھن دا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، گال پیٹھا کریں دا کیوں میری طرف دیکھنا ہے، اتنے شان والا، اتنے مقام والا، اتنے مرتبے والا، اتنی رفت والا، اتنے شان والا، وہ محبوب بھی رب کی دربار میں کہہ رہے ہیں اے میرا اللہ میری دل دی تمنا ہے کہ تیرے راہ دی اندر شہید ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت دی موت کوئی معمولی موت کوئی نہیں، شہادت دا مقام کوئی معمولی مقام کوئی نہیں، شہادت دا رتبہ کوئی معمولی رتبہ کوئی نہیں، یہ رتبہ اتنا اعلیٰ، یہ مقام اتنا اعلیٰ، یہ رتبہ اتنا اعلیٰ، یہ شان اتنا اعلیٰ کہ شان والا نبی بھی اللہ سے مانگے تو شہادت کی موت مانگے۔ میں نے کہا جب میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے قرآن پڑھا، پھر اللہ کے نبی نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ سے موت شہادت کی مانگی ہے۔ آگے پڑھنے والے، آگے بیٹھنے والے، آگے سننے والے، آگے آنے والے، آگے پیچھے نماز پڑھنے والے، آگے قرآن سننے والے، پھر میں نے دیکھا پھر آواز آنے لگی ہے، رب کی دربار میں التجا کرنے لگے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے میرا اللہ، اے میرا کریم اللہ، میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اے میرا اللہ میں تجھ سے تیری دربار میں التجا کرتا، اللہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اللہ اگر موت شہادت کی نہیں ہے تو پھر موت آئے تو مدینے کی موت۔ آپ بھی مانگے، آمین کہے، یا اللہ موت آئے تو شہادت کی۔ زور سے زور سے میں سبق روک دیا، میں نے یہاں سبق روکا ہے، میرے ذہن میں بات آئی ہے، کہیں وہ بات رہ نہ جائے، پھر ادھر پلٹوں گا، یہاں سے شروع کروں گا۔ موضوع یاد رکھنا، شہادت کی موت اللہ کی نعمت ہے، بڑا اعلیٰ رتبہ ہے کہ اللہ کے نبی خود مانگ رہے ہیں۔ بولیں 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 بولیں۔ پھر میں نے کہا آگے پڑھنے والے، بیٹھنے والے، سننے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ان کو پڑھا وہ بھی رب کی دربار میں شہادت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اتنی اعلیٰ موت ہے کہ جب یہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، جنت کے نظارے پہلے دکھائے جاتے۔ امیر صاحب میرا وجدان اور دل یہ کہتا ہے جب شہید ہونے لگتا ہے، میں آدھا ایک گال سن دے ہوئے اتھائی ٹھا کر کے لگ سے او تو پہلے اینے کہ جب یہ شہید رب کی دربار میں جنت میں جاتا ہے، پوچھو علماء سے، اللہ پوچھتا ہے شہید جی رب کریم کسی چیز کی ضرورت، کہتے مولا وڈا تیرا کرم ہے، وڈا تیرا احسان ہے، ہمیں تو نے سبز پرندوں میں ڈال دیا ہماری روحیں، یا اسی روح کو سبز پرندے کی شکل مل گئی، گھومنے لگے کہیں سے دودھ کہیں سے پانی، سیر ہو رہی ہے جنت کی، شام ڈھلنے لگی واپس آنے لگی، رب پوچھنے لگا بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت؟ شہید کہتے ہیں اللہ وڈا تیرا کرم، وڈا تیرا احسان ہے، ایڈی وڈی جنت دے چھوڑی۔ اللہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ، پھر کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے جنت دے دی ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے توجہ کرنا، توجہ بات بڑی پیاری ہے، پھر یہاں لگے گی انشاءاللہ۔ آئے ہے جب تیسری مرتبہ رب پوچھتا ہے، شہید کہتے ہیں اللہ اگر دینا چاہتا ہے تو اسی روح کو دوبارہ اسی جسم میں ڈال جو جسم احد میں ہے، جو جسم فلسطین میں ہے، جو جسم پاکستان میں ہے، جو جسم لاڑکانہ کی سرزمین پہ ہے۔ شہید اسلام حضرت مولانا خالد محمود صبرو رحمہ اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو۔ نعرہ تکبیر، شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود صبرو۔ پٹھیا آواز نہ تو اچھے مہمان باہر یہ نہ تو سبحانے معیار دے تو یار مجموع جاگے نہ پیو۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید اسلام تجھے قاتل انتے شہید اسلام تجھے دشمن انتے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر اللہ پوچھتا ہے بتائے شہید کہتے ہیں اللہ اگر دینا چاہتا ہے یہی روح دوبارہ اسی جسم میں ڈال جو کربلا میں ہے یہی جسم جو احد کے دامن میں زبان کاٹی گئی ناک کاٹا گیا ہاتھ کاٹے گئے موسلا کیا گیا یہی جسم جو کربلا کے میدان میں ہے دوبارہ اسی جسم میں ڈال پھر یہی جسم اٹھے ہاتھ تلوار ہوئے میدان کارزار ہوئے ہاتھ میں تلوار ہو میدان کارزار ہو دشمن سامنے ہو بلکہ یوں کہوں ہاتھ میں تلوار ہو میدان کارزار ہو تیری تلوار ہو دشمن فنار ہو تو پھر وہیں لڑے وہیں جائے آئیے توجہ توجہ جب میں نے یہ پڑھا کہ شہید یوں کیوں کہتے ہیں کہ جو مزہ وقت شہادت گولی لگتے وقت تلوار لگتے وقت تیر لگتے وقت نیزہ لگتے وقت خنجر لگتے وقت ہائے بم لگتے وقت ملا تھا اللہ وہ مزہ تیری جنت میں بھی کوئی نہیں ہے کیا مطلب ہے کیا معنی ہے جب میں نے یہاں پڑھا تو آواز آئی لگتا یوں ہے جب شہید ہوتا ہے اسے اس وقت اللہ اپنا دیدار کراتا ہے آپ ادھر دے یہ پانی نہیں پلاؤ یار ابھی ہم روح کی غذا لے رہے ہیں روح کی غذا لے پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے کا کوئی پتہ نہیں آئیے میں نے کہا شہید جب شہید ہوتا ہے اسے اللہ اپنا دیدار کراتا ہے اس لیے شہید کہتا ہے جیڑا مزہ جو چس جو لطف جو چاشنی جو ذائقہ جو مزہ تیر لگتے وقت گولی لگتے وقت اللہ ہمیں ملا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی کوئی دلیل بڑی اعلیٰ ہے جب کسی کی آنکھ محبوب پہ ٹک جائے گردن کٹ جائے پتہ نہیں چلتا خطابت ہوتا ہے بندہ بات کرے اگلے بندہ سمجھے لیکن آؤ کھولتا ہوں دلیل قرآن سے دیتا ہوں بڑی پیاری ہے اللہ 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 کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں بند ہے ادھر دیکھیں گے یہ بات نہ سنی تو یہ نکتہ سمجھ نہیں آئے گا جو بھی میں بیان کر رہا ہوں کمرے میں بند ہے زلیخا نے دسترخوان بچھائے عورتیں آ گئیں فروٹ رکھ دیے گئے اور ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی گئیں اور کہا گیا خود ہی کاٹو خود ہی کھاؤ کاٹنے لگی فروٹ ادھر سے آواز آئی اخرج علیہ باہر آئی ہے یوسف باہر جو آیا اور تو کا آنکھیں اور تو نے حضرت یوسف کو جو دیکھا حسن یوسفی کو دیکھتے ہوئے قرآن بول پڑھائے کان ایدیہم اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہنے لگ گئی قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم
عظیم توجہ توجہ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا دید وہی ٹکی ہاتھ یہاں کٹے پتہ ہی نہیں چلا یوسف تو اللہ کا بندہ ہے مخلوق ہے وہ تو خالق ہے یوسف تو انسان ہے وہ تو رحمان ہے جب حسن یوسفی کو دیکھتے ہوئے انگلیاں کاٹ جائیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں محبت ہے وہاں دیدار اس لیے جب شہید اللہ کی محبت میں شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں رب کے دیدار میں لگی ہوتی ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا اس لیے تو شہید قید اللہ وہ مزہ جو وقت شہادت ملا تھا اور تیری جنت دی اندر بھی کوئی نہیں آگے گیا ہوں یاد رکھیے گا اس لیے شہادت مل جائے تو شہادت کے وقت اللہ کے نیک بندے رب سے تو مانگنے لگتے ہیں عمر نے مانگی حضرت علی نے مانگی جناب عثمان نے مانگی اس لیے جب میں پڑھتا ہوں عنوان لکھا ہوتا ہے شہدائے اسلام واقعی پکی بات ہے اسلام کے لیے دین کے لیے قرآن کے لیے خطب نبوت کے لیے عظمت صحابہ کے لیے دین اسلام کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نام کے لیے رب کے دین کے لیے نبی کی شریعت کے لیے اور دنیا والوں تاریخ بھری ہوئی ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کوئی سال ایسا نہیں ہے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے کوئی موسم ایسا نہیں ہے ہائے ہائے کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے رب کے نام کے لیے نبی کے دین کے لیے قرآن کے لیے اسلام کے لیے صحابہ کی عظمت کے لیے شریعت کے لیے قرآن کے لیے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے اہل بیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور دنیا والوں مرنا تو ہے دنیا کو چھوڑ کے جانا تو ہے مرنا ایک ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مرنا ہے جب موت آنی ہے تو پھر کیوں نہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے آئیے اس لیے تو میرے پیر نے اس لیے تو میرے حسین نے اس لیے تو میرے عمر نے اس لیے تو میرے عثمان نے اس لیے تو امیر حمزہ نے اس لیے تو اماں سمیہ نے اس لیے تو خباب نے اس لیے تو خبیب نے اس لیے تو بلال نے جب یہ حالات آتے تو رب سے یہی مانگتے اور دنیا کو بتاتے یہ تو ایک جان ہے ہزارے جانے کیوں نہ ہو محمد نوت قربان کروا سے آئیے دنیا والوں بلال کو مارا جا رہا ہے نیچے لٹایا جا رہا ہے چابک لگائے جا رہے ہیں تو اس لیے اللہ والا کہتا ہے خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ مولے دونوں عالم میں اس کا گزارا خوب نام قربان آپ مجھے کبھی ربیع الاول میں بلائیں تو میں آپ بھائی پڑھ رہے تھے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے بھی ہو سے انگلی نہ پاکے تے تیڑے دی اندر خدا دے سجڑنو ٹورے بھی ہو والوں قربان بنجا جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے جس کا دل میں عشق نہیں ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس لیے شاعر کہتا ہے خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی
محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولا فاطمہ کا لال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے فاطمہ کے لال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو میرے پیر نے کہا پانی بند کرنا ہے کر دو، نیزے مارنا ہے مار لو، تلواریں چلانی ہے چلا لو، خیمے جلانے ہیں جلا لو، جو مرضی کرنا ہے کر لو، لیکن میں دانے نانے کے دین سے غداری نہیں کروں گا، وفاداری۔ تو جو حسین مجھو حسین، جو با حسین با حسین، تو جو حسین مجھو حسین، تو جو حسین مجھو حسین، تو جو حسین مجھو حسین، نعرہ تکبیر۔ لیکن سبق دیکھے، لیکن پڑھے تو صحیح کہ قرآن سامنے ہے۔ اگر آپ بیٹھے تھے نا تو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ جب قرآن پڑھا گیا، حضور کا فرمان سنایا گیا، تو آگے سامنے بیٹھنے والے لوگ وہ بھی رب سے شہادت مانگنے لگ پڑے، اور جب حالات واقعات آئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹنے لگے۔ انہوں نے کہا ایک جان ہے، ہزارے جانے کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں، حضور کا فرمان پڑھتا ہوں، تو مجھے قرآن پر، حضور کے فرمان پر عمل کرنے والے یا صحابہ نظر آتے ہیں یا اہل بیت نظر آتے ہیں۔ بولے ان سے سامنے قرآن ہے، اگر یہ حال آئے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن جو آیا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی معاملہ آئے، آہو بکا نہیں، دھاڑو فریاد نہیں، بلکہ نماز تم پڑھو، صبر تم کرو، مدد میری۔ اور جو صبر کرتا ہے تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والا ہے تو پیر حسین۔ انہوں نے صبر کیا یا آہو بکا کی؟ بولے میں کسی پہ حج نہیں کر رہا، نہ ہی مزاج ہے، لیکن حقیقی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دامی دا روزہ کیا رکھا؟ بولے کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ جب میرا نبی روزہ دار ہو تو میرا ایمان ہے کہ حسین بھی اس دن روزہ دامن تنگ ہے۔ آگے مجھے پہنچنا ہے، پھر لال کڑا میں پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو یہیں سے شروع کروں گا۔ سبق دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا شہادت کی موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے، اور آہو بکا نہیں، بلکہ وہ لوگ رب سے مانگتے ہیں۔ جب نعمت ملے تو شکر و صبر کرنا ہوتا ہے، آہو بکا نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، آجات کا ذریعہ بنا۔ مولانا مفتی نصیر احمد صاحب زید مجید اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ اس کا
کا اجر عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے پروگرام اٹینڈ کرنے کی توفیق دے جس میں قرآن ہو، حضور کا فرمان ہو، صحابہ کی عظمت ہو، اہل بیت کا نام ہو۔ یا اللہ برے کاموں سے، گندے کاموں سے بچا، اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے رحمت والا معاملہ فرما،